ایمان دلوں کے اندر مخفی ہوتا ہے اور نماز اس کے اظہار کا ذریعہ ہے۔ یہ گویا کہ ایک سکے کے دو رخ ہیں، سامنے کیا ہے؟ نماز ہے، اور پیچھے کیا ہے؟ ایمان ہے۔ ایمان تو ایک مخفی حقیقت ہے جو دل کے اندر پوشیدہ ہوتی ہے، اس کے اظہار کا ذریعہ کیا ہے؟ نماز ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، وہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں۔ اس گفتگو کا زیادہ مدار جو ہے وہ قرآن مجید پر رکھیں گے تاکہ قرآن کی روشنی میں ہمارے سامنے یہ بات واضح ہو جائے کہ قرآن نماز اور ایمان کے باہمی تعلق کو کس انداز میں واضح فرما رہا ہے۔ یہ آیت مبارکہ قرآن مجید کے آغاز میں آتی ہے۔ اس سے پہلے ہم سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے ہمارے رب ہمیں صراط مستقیم پر چلا، سیدھا راستہ دکھا، وہ راستہ جو تیرے انعام یافتہ بندوں کا راستہ ہے۔ تو اللہ کے انعام یافتہ بندوں کا راستہ دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمایا، اور اس کے آغاز میں سورہ بقرہ کی ابتدائی 5 آیات میں مومنین کی صفات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں، جن میں ایمان بالغیب کے بعد سب سے پہلی صفت مومن کی یہ بیان فرمائی کہ وہ نماز قائم کرنے والا ہوتا ہے، جس سے ہمیں یہ رہنمائی ملتی ہے کہ نماز قائم کرنا ایمان بالغیب کا لازمی حصہ ہے، اور ایمان لانے والوں پر سب سے پہلے جو اللہ کی طرف سے فرض عائد ہوتا ہے وہ نماز قائم کرنا ہے۔ پھر اللہ نے کچھ صفات بیان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت کی سیدھی راہ پر ہیں اور یہی فلاح پانے والے ہیں۔ یعنی ہم نے اللہ تعالیٰ سے ہدایت کے لیے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے ہدایت یافتہ لوگوں کی صفات ہمارے سامنے رکھ دی، جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ہدایت کی راہ پر چلنے والے ان صفات کے مالک ہوتے ہیں، اور یہی اللہ کی طرف سے ہدایت کی سیدھی راہ پر ہیں، اور فلاح اور کامیابی اور کامرانی دنیاوی بھی اور اخروی بھی انہی لوگوں کے حصے میں آئے گی۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بے نمازی ہے تو اس کا دعوی ایمان جو ہے اس آیت مبارکہ کی روشنی میں بالکل باطل ہے۔ وہ نہ تو ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل ہے، اور نہ ہی اللہ کی طرف سے کسی انعام کا مستحق ہے، اور نہ ہی اس کو فلاح نصیب ہوگی، اس لیے کہ یہ بات تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ واضح فرما دی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا، قبلہ تبدیل ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد مدینہ میں، تو کچھ لوگوں کے دلوں میں یہ خیال پیدا ہوا، بعض صحابہ نے یہ سوچا کہ جو لوگ اسی قبلے کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھتے تھے اور وہ وفات پا گئے ہیں، ان کی نمازوں کا کیا بنے گا؟ اور بعض کے دل میں یہ خیال بھی آیا کہ جو نمازیں ہم نے اس قبلے کی طرف رخ کر کے پڑھی ہیں ان کیا قبولیت کا کیا ہوگا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، اللہ بندوں پہ اس قدر مہربان ہے کہ وہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا۔ تو یہاں تمام مفسرین اور مترجمین نے لکھا ہے کہ یہاں ایمان سے مراد یہ ہے کہ وہ تمہاری نمازوں کو ضائع نہیں کرے گا، اس لیے کہ بات تو نماز کی ہو رہی تھی، اور چونکہ نماز اور ایمان جو ہے وہ ایک ہی حقیقت کے دو رخ ہیں، ایمان دلوں کے اندر مخفی ہوتا ہے اور نماز اس کے اظہار کا ذریعہ ہے۔ یہ گویا کہ ایک سکے کے دو رخ ہیں، سامنے کیا ہے؟ نماز ہے، اور پیچھے کیا ہے؟ ایمان ہے۔ ایمان تو ایک مخفی حقیقت ہے جو دل کے اندر پوشیدہ ہوتی ہے، اس کے اظہار کا ذریعہ کیا ہے؟ نماز ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو مسجد کی طرف آتے جاتے دیکھو اس کے ایمان کی، اس کے مومن ہونے کی گواہی دو۔ تو گویا کہ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نماز اور ایمان دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، ایمان ایک مخفی حقیقت ہے اور نماز اس کے اظہار کا ذریعہ ہے۔ یہ روح اور جسم کی مانند ہیں، روح جو ہے وہ کیا ہے؟ ایمان ہے، اور جسم کیا ہے؟ وہ نماز ہے۔ تو یہ دونوں لازم اور ملزوم ہیں، اس لیے اللہ نے یہاں نماز کا ذکر کرنے کے بجائے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا۔ یعنی جو تمہارا ایمان تھا کہ قبلہ جو ہے وہ بیت المقدس ہے، اس کی طرف رخ کر کے جو نمازیں تم نے پڑھی ہیں وہ نمازیں بھی اسی طرح قابل قبول ہیں جس طرح اب تم بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھو گے، اور یہاں نماز کی جگہ ایمان کا ذکر فرمایا۔ ایک اور جگہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ایک
کافر کے بارے میں کہ فلا صدق ولا صلی، نہ اس نے تصدیق کی اور نہ نماز پڑھی، ولکن کذب وتولی، بلکہ اس نے تکذیب کی، جھٹلایا اور منہ موڑا، رخ پھیرا۔ یہاں آپ دیکھیے کہ اس کی عدم تصدیق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس ذریعے سے ثابت کیا ہے؟ نماز کے ذریعے سے، کہ اگر وہ تصدیق کرنے والوں میں شامل ہوتا تو وہ لازماً نمازی ہوتا۔ اس کا نماز نہ پڑھنا اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ تصدیق کرنے والوں میں شامل نہیں ہے۔ اللہ اکبر! کیوں؟ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ایمان ہے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب و عمل بالجوارح۔ یہ گویا کہ 3 ارکان ہیں، 3 شرائط ہیں ایمان کی: زبان سے گواہی اور اقرار، دل سے تصدیق، اور اعضاء و جوارح سے عملی اطاعت۔ اس عملی اطاعت کا سب سے پہلا مظہر جو ہے وہ 5 وقت کی نماز ہے۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حکم ملا ہے کہ لوگوں سے قتال کروں حتیٰ کہ وہ کلمہ پڑھ لیں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں۔ اگر یہ کر لیں تو ان کا مال اور جان محفوظ ہے۔ اللہ اکبر! یہ نہیں فرمایا کہ صرف کلمہ پڑھ لیں تو ان کا جان و مال محفوظ ہے، بلکہ فرمایا کہ اگر وہ اس کے ساتھ نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں۔ زکوٰۃ کے معاملے میں تو آپ کو پتہ ہے کہ کئی لوگ ایسے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں کہ زندگی بھر ان کے پاس اتنا مال نہیں ہوتا کہ وہ زکوٰۃ ادا کر سکیں، تو پیچھے کیا رہ جاتی ہے؟ صرف نماز۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز وہ بنیادی شرط ہے کہ جو ایمان والوں کے ساتھ لازم اور ملزوم ہے، اور اگر کوئی دعویٰ ایمان کرتا ہے اور اس کے پاس دلیل کے طور پر نماز نہیں ہے تو اس کا دعویٰ ایسا ہے جو قابل قبول نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسعد الناس بشفاعتی من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، خالصا من قلبہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میری شفاعت کا سب سے بڑھ کر مستحق وہ شخص ہوگا جو دل سے کلمہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ۔ اب دل سے کلمہ پڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جو دل سے اس بات کی تصدیق کر رہا ہو۔ اب اس کے دل کی تصدیق کا ہمیں کیسے علم ہو سکتا ہے؟ اللہ تو عالم الغیب ہے، لیکن اس دنیا میں بظاہر اس دل کی تصدیق کا ثبوت جو ہے وہ 5 وقت کی نماز ہے۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ۔ یہ کافر اور مشرک جو ہے وہ اگر کفر اور شرک سے توبہ کر لیں، یعنی توبہ کر کے اسلام قبول کر لیں، دین قبول کر لیں، ایمان لے آئیں، دین میں داخل ہو جائیں، لیکن اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ توبہ کرنے کے بعد وہ کیا کریں؟ اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، فاخوانکم فی الدین، تو یہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نزدیک جو ایمانی اخوت ہے وہ اس وقت تک انسان کو نہیں ملتی جب تک وہ نماز قائم نہ کرے اور زکوٰۃ ادا نہ کرے۔ یعنی تمہارے دینی بھائی تب بنیں گے جب یہ نماز قائم کریں گے اور زکوٰۃ دیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کا اعلان کر دیا تھا۔ بھئی جہاد تو کفار کے ساتھ کیا جاتا ہے نا، لیکن انہوں نے کیا فرمایا تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں اس شخص کے خلاف جہاد کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ کے درمیان تفریق کرے گا، یعنی کہے گا نماز پڑھوں گا لیکن زکوٰۃ نہیں دوں گا، میں اس کے خلاف جہاد کروں گا، اور یہ بات انہوں نے قسم کھا کر فرمائی۔ اور جو صحابہ ان سے اختلاف کرتے تھے انہوں نے بعد میں ان سے اتفاق کیا کہ واقعی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلیل صحیح تھی، کیونکہ انہوں نے یہی فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بخاری شریف کے حوالے سے جو میں پہلے آپ کے گوشگزار کر چکا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے خون، مال، جان، عزت اس وقت محفوظ ہو جائے گی جب یہ کلمہ پڑھنے کے بعد نماز قائم کریں گے اور زکوٰۃ دیں گے۔ اور پھر یہ آیت مبارکہ دلیل کے طور پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کی کہ اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے دینی بھائی کب بنیں گے؟ جب نماز قائم کریں گے اور زکوٰۃ دیں گے۔ اور اسی سورہ مبارکہ میں دوسری آیت مبارکہ بھی ہے کہ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، جن سے تم قتال کر رہے ہو یا جو تمہاری قید میں موجود ہیں، اگر وہ نماز قائم کر توبہ کر کے نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو ان کو آزاد کر دو اور ان سے لڑائی جو ہے وہ بند کر دو۔ تو یہ وہ آیات تھی جن کی دلیل بنا کر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منکرین زکوٰۃ کے خلاف جو ہے اعلان جہاد کیا تھا۔ سورہ روم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، نماز قائم کرو اور مشرک مت بنو، یعنی مشرکوں کی طرح مت ہو جاؤ۔ یعنی یہاں علماء فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جو شخص استطاعت کے باوجود حج نہ کرے، اللہ کو اس کی پرواہ نہیں کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، تو استطاعت کے باوجود حج نہ کرنے والے کو جو تشبیہ دی گئی ہے وہ یہود و نصارہ سے دی گئی ہے، چونکہ یہود و نصارہ نے حج بالکل ہی ترک کر دیا تھا۔ اور بے نمازی کو مشرکین سے تشبیہ دی گئی ہے، اس لیے کہ مشرکین نے نماز چھوڑ دی تھی۔ ان کی نماز کیا تھی؟ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُقَاءً وَتَصْدِيًا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ بیت اللہ کے گرد جو ہے وہ تالیاں پیٹتے تھے اور گاتے بجاتے تھے اور اس کو وہ اپنی نماز سمجھتے تھے، تو انہوں نے نماز بالکل ہی ترک کر دی تھی، تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ نماز قائم کرو اور اپنے اور مشرکوں کے درمیان ایک فرق پیدا کرو۔ اگر تم نماز چھوڑ دو گے تو تمہارے اور مشرکوں کے درمیان کوئی فرق باقی نہیں رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فذلک المسلم۔ مسلم کی، مومن کی تعریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں کیا ارشاد فرمائی؟ فرمایا کہ جو ہماری طرح نماز پڑھے، ہمارے قبلے کی طرف رخ کرے اور ہمارا ذبیحہ کھائے، بس یہ ہوتا ہے مسلمان۔ تو مسلمان کی دنیا کے اندر بھی پہچان یہی نماز ہے، اور آخرت میں بھی ایک مسلمان کی پہچان یہی نماز ہوگی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا کہ آپ قیامت کے دن اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرے امتی جو اعضاء وضو کے کرتے ہوئے دھوتے ہیں، نماز کی تیاری کے لیے وضو کرتے ہیں، وضو شرط ہے نماز کے لیے، تو ان کے یہ اعضاء قیامت کے دن چمکتے ہوں گے اور یہی چمک میری امت کی پہچان ہوگی۔ گویا اس دنیا میں بھی مومن کی ظاہری پہچان نماز ہے، اور آخرت میں بھی اس کی ظاہری پہچان جو ہے وہ نماز ہی ہوگی۔ اور یہ نماز جو ہے امان ہے۔ امان کیسے ہے؟ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یمن فتح ہوا تو یمن سے کچھ سونا آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سونا 4 افراد میں تقسیم کر دیا، تو ایک بدبخت شخص نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے کہا کہ تجھ پر ہلاکت ہو، کیا سب اہل زمین میں سب سے بڑھ کر عدل و انصاف کرنے والا نہیں ہوں؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طیش آ گیا اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اجازت دیں تو میں اس منافق کی گردن اڑا دوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں خالد، ہو سکتا ہے کہ یہ نماز پڑھتا ہو۔ اللہ اکبر! یعنی گویا کہ اس کی نماز نے اس کو بچا لیا، ورنہ اتنی گستاخی اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کی تھی کہ اس کی گردن مار دینی تھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، لیکن نماز نے اس کو امان دے دی۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فاسق اور فاجر حکمران کے خلاف خروج کی اجازت طلب کی گئی، یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے کہ کیا ہم فساق اور فجار جو ہوتے ہیں وہ اگر ہم پر مسلط ہو جائیں تو ان کے خلاف ہم ہتھیار اٹھائیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک وہ تمہارے درمیان نماز قائم کریں اس وقت تک تم ان کے اوپر ہتھیار نہیں اٹھا سکتے ہو۔ اور اس سلسلے میں ایک فیصلہ کن بات جو ہے وہ رکھنا چاہتا ہوں کہ ایمان اور نماز کا باہمی تعلق کیا ہے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے کان اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا يرون شيئا من الاعمال ترکہ کفر غیر الصلاۃ۔ اللہ اکبر! نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی صحابہ کرام کسی بھی عمل کے ترک کرنے کو کفر نہیں سمجھتے تھے سوائے نماز کے، یعنی ان کے نزدیک نماز کا ترک کرنا کفر تھا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان کی دولت نصیب فرمائے اور 5 وقت پابندی سے نماز ادا کرنے کی توفیق دے۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد۔